انسانی دودھ کی بچے کے لیے اہمیت کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، سب متفق ہیں کہ بہت مفید ہے۔ آپ کے میڈیکل کے ڈاکٹروں نے پچھلے 2 دہائیاں تھوڑا مستی کری تھی کہ نہیں جی نہیں وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اب وہ واپس آ گئے سب جی صحیح ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی سب سے پہلا یہی ایک ہی آپشن ہے۔ بلکہ بچہ جو اممیچور پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو اگر کوئی اس کے علاوہ چیز دی جائے تو اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور بسا اوقات بیمار ہو جاتا ہے بچہ۔ تو یہ علاج بھی ہے اور یہ غذا بھی ہے، اور ویسے بھی جو بھی آپ اس کو دیں گے وہ کبھی ٹھنڈا زیادہ ہوگا، کبھی گرم زیادہ ہوگا، اور کبھی اس کا برتن صاف نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطری چیز رکھی ہے، اور ابھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور اس کے کھانے کا انتظام رب نے کر دیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیں کتنا اہم ہے یہ، ہر وقت گرم مناسب اور ہر وقت تازہ، اور برتن کی گندگی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابھی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی قدرت ہے، اور اس کا بہت بڑا ایک کرم ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کوئی بھی کم نہیں سمجھتا، سب اس کی اہمیت کو مانتے ہیں، اور اسی وجہ سے عرب لوگ بھی اس کو اسپیشل اہمیت دیتے تھے۔ اور اس وقت جو 2 سال سے کم عمر ہے اس میں پیا ہوا دودھ تو اس کے جو ڈی این اے میں بھی فرق کر دیتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ چاہتے تھے کہ دیہاتوں میں بچہ جا کر دودھ پیے، وہاں کی آب و ہوا بھی خالص ہے، خوراک بھی خالص ہے، اور وہاں پہ جسم کی حرکت، بھاگنا دوڑنا یہ بھی، اور ان کی زبان بھی خالص ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ خصوصی اہمیت دیتے تھے کہ بچہ بچپن اپنے شہروں میں نہ گزارے، دیہاتوں میں گزارے۔ تو اس کی اہمیت مطلب اسلام آنے سے پہلے سے ہی مسلم ہے، اور اسلام نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی، اسلام نے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے 4 پارے کی آخری آیت میں، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔